اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو کہ کرنٹلی جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، ہمارے ملک میں چل رہا ہے اور بالعموم تو پوری دنیا میں ہی چل رہا ہے، جو کہ کورونا کا جو ایک پینک کریٹ ہو چکا ہے۔ لیکن کہ احتیاط بہت ضروری ہے، میں اس چیز کے اوپر بہت زور دوں گا کہ آپ ضرور احتیاط کریں اور کوشش کریں جتنا بھی آپ اس میں پرہیز کر سکیں، جو کہ اس بیماری کے لیے بھی اور بھی بیماریوں کی وجہ بنتی ہیں، ان سب چیزوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اور اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ وہ تو بالکل اسی طرح ہے کہ پرہیز ضروری ہے، اور لیکن جو اتنا پینک ہے اور جو اس کی وجہ سے اتنا زیادہ مطلب کہ اتنی اوبسیشن ہے، جو حد سے زیادہ جو اس کے بارے میں جو بہت جو ایک پینک جو عام عوام میں پھیلا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ جو خواص میں بھی کچھ حد تک یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کروں گا، لیکن ایک جنرل بات کرنے کی کوشش کروں گا تو وہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی میں آسانی لے کر آ سکتے ہیں اور مشکلات سے بچ سکتے ہیں، معاشرتی طور پہ اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ دیکھیے، کورونا ایک یہ بیماری ہے اور یہ ایک سمجھ لیں کہ وہ پھیلنے والی بیماری ہے، لیکن یہ اتنی زیادہ خطرناک یا جو اس کے بارے میں اتنی زیادہ ٹینشن ہے نا، وہ اس کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ معاملات زندگی جو ہیں وہ دوسری جو سائڈ پہ آپ ایک ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں اور معاملات زندگی کے اندر وہ اپنا ایک مشکل کریٹ کر لیتے ہیں، خاص طور پہ کاروباری زندگی۔ جو اکثر جو لوگ ہیں وہ جن کے چھوٹے لیول پہ کاروبار ہیں، کچھ کے تو بڑے لیول کے کاروبار بھی بہت حد تک متاثر ہوئے ہیں۔ عام طور پہ تو مطلب کہ جو افیکٹڈ لوگ ہیں وہ تو وہی ہیں جو کہ بیچارے غریب لوگ ہیں، یا جن کا جو مشکل سے روز کمانے اور روز کھانے والے ہیں، ان کی زندگی میں زیادہ تر مشکلات آئی ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو میں اس بیماری کے بارے میں جو ذکر کروں گا، یہ بیماری دیکھیں کہ یہ پھیلے گی یا پھیل رہی ہے اور شاید اور پھیلے، اور جتنے زیادہ اس کے ٹیسٹ ہوتے جائیں گے اتنے زیادہ ریشو میں آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ اتنے کرونا ہو گئے، اتنے کرونا کے وہ کیسز ہو گئے، اتنے کرونا کے کیسز ہو گئے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو کہ امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں کہ اب جس طرح سے ٹیسٹ بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کو میں بلکہ ایک ریکمینڈ کروں گا، آپ سندیپ مہیشوری کی جو کرونا وائرس کے بارے میں جو ویڈیو ہے آپ وہ ضرور دیکھیے گا۔ آپ کو انشاءاللہ عز و جل وہ بھی ایک ورلڈ کے انٹلیکٹ ہیں، دنیاوی لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، وہ جو بھی کوئی اچھا کرے یا جو اسے سیکھنا چاہیے بالکل، اور اس کا سراہنا چاہیے اس کی اس پازیٹیو چیز کو۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، بڑے انٹلیکچوئل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ایمان کی دولت ان کو عطا فرمائے، جتنا وہ دنیاوی لحاظ سے عوام کے لیے اور لوگوں کے لیے ایک اویئرنیس کے حوالے سے جو ان کا کام ہے، جو ان کی کوشش ہے اور جو ان کا ایک امپیکٹ ہے دنیا کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ وہ ان کی اس پازیٹیوٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راہ ہدایت عطا فرمائے۔ اچھا، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سے میں کچھ چیزیں آپ کو ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ پہلے ٹیسٹ کافی کم ہوئے تھے تو ہمیں کافی کم لوگوں کا پتہ تھا کہ بھئی ان کو کرونا ہوا ہے۔ جس طرح سے ٹیسٹ زیادہ ہوتے گئے ویسے لوگوں کو پتہ چلتا گیا کہ اتنے زیادہ کو یہ کرونا ہے، اور اس سے ٹینشن لینے کی یہ بات نہیں ہے کہ شاید آپ کو نہیں پتہ کہ جو میری بات کو سن رہے ہیں کہ کتنے ہی لوگوں کو کرونا ہو کے ختم بھی ہو چکا ہو، پتہ بھی نہ چلا ہو، کیونکہ یہ ایک دیکھیں کہ اصل میں یہ کہتے ہیں نا کہ فیئر آف ان نون، یہ صرف ایک فیئر آف ان نون ہے کہ یہ ایک ان نون چیز کرونا آیا ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن یہ اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہے، یہ شاید اس سے ایک فلو سے زیادہ خطرناک نہیں ہے، یہ شاید ایک ملیریا سے زیادہ خطرناک نہیں ہے، شاید یہ کوئی ڈینگی سے زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری بیماریاں جو کہ عام تھیں ان سے زیادہ یہ خطرناک نہیں ہے۔ ویسے تو یہ خطرناک ہی ہے، اس سے بچنا چاہیے اور ضرور بچنا چاہیے۔ میں بار بار یہ چیز آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے پرہیز اور جو بھی احتیاطی تدابیر ہے وہ کوشش کرنی چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے جو اوبسیشن ہے، ایک ایکسٹریمزم ہے، وہ جو ہے وہ دوسرے جو معاملات ہیں آپ کے انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، معاشرتی معاملات اور کاروباری حالات اور غریب لوگوں کے زیادہ تر معاملات زیادہ جو ان میں معاملات خراب ہو رہے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں جو ہیں دوسری طرح سے ایفیکٹ ہو رہی ہیں، وہ زیادہ نقصان اس وجہ سے ہو رہا ہے کرونا کی وجہ سے۔ وہ شاید اتنا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا جو کہ اس کی ایک اپنا جو اس کا ایک نفسیاتی جو دباؤ آیا ہے، جو نفسیاتی پریشر آیا ہے وہ عوام اور خواص میں بھی، تو جس کی وجہ سے پینک کریٹ ہوا ہے دنیا میں، تو جو اس کی وجہ سے دوسرے معاملات جو ایفیکٹ ہوئے ہیں یا ان نفسیاتی مسائل کی وجہ سے جو ہم پریشان ہوئے ہیں اور پینک کے کریٹ ہوا ہے، اور وہ شاید زیادہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیں کہ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا کروں گا، جو میری اپنی آبزرویشن ہے، میں بھی یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوشش اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کی زندگی میں آسانی آئے۔
وہ یہ کہ جو کرونا ہے یہ ایک سمجھ لیں کہ آنے والے وقت میں ایک عام بیماریوں میں عام بیماری ہوگی، مطلب جس طرح سے باقی عام بیماریاں ہیں، بخار فلو ہو جاتا ہے. آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ فلو سے بھی ایک کافی تعداد میں لوگ مر بھی جاتے ہیں. ملیریا سے کتنی تعداد میں لوگ مر جاتے ہیں، ڈینگی سے بہت سے تعداد میں لوگ مر جاتے ہیں. اور لیکن ملیریا یا فلو خاص طور پہ یہ ایک عام بیماریوں کے طور پہ ہیں. اس کی کوئی اتنا زیادہ ٹینشن نہیں لیتا اگر کسی کو وہ فلو ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ پھیلتا ہے فلو، لیکن وہ اتنی زیادہ کوئی ٹینشن میں نہیں آ جاتا کہ آپ نے بالکل ہی وہ کاروباری معاملات کو ڈسٹرب کر لے، اپنا سب کچھ بند کر کے جو ہے ایک سائڈ پہ بیٹھ جائے. اور یہ مطلب کہ معاملات یہ شاید ایکسٹریمزم میں ہے، یہ ایکسٹریم ہے. تو اس کے اوپر یہی کہ یہ اگر کسی کو ہو بھی جاتا ہے تو میرے خیال سے سمپلی گرم پانی کا استعمال کیا جائے. اور یہ سمجھ لیں کہ جیسے کہ ایک فلو ہو جاتا ہے، ایک کھانسی ہو جاتی ہے، یہ بھی اسی طرح سے آتا ہے اور چلا جاتا ہے. کتنے لوگوں میں آیا ہوگا اور چلا گیا ہوگا، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا اس کے بارے میں. بلکہ ایک اور مجھے ریفرنس یاد آ گیا، انجینئر محمد علی مرزا کی ایک ویڈیو سنیے گا کرونا کے بارے میں. بڑے انٹلیکٹس ہیں، ان کی سوچ وسیع ہے. وہ جو ایک ٹرینڈز ہیں یا جو مینیپولیشن آتی ہے نا یہ میڈیا کی طرف سے یا پھر کچھ سیاسی لوگوں کی یا سیاسی مقاصد کی طرف سے، وہ ان سے مینیپولیٹ ہونے والے نہیں ہوتے نا یہ لوگ. تو ان سے سیکھنا چاہیے جو کہ ایک صحیح انٹلیکٹ ہوتے ہیں، جن کے پاس ایک صحیح ذہانت اور ایک سمجھ ہوتی ہے دنیا کے معاملات کو پرکھنے کی. جیسے میں نے آپ کو ایک سندیپ مہیشوری ایک نان مسلم کا نام دیا، اب میں ایک مسلم کا نام لے رہا ہوں جو کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں. وہ آپ سنیے گا ان کے جو کرونا کے بارے میں وہ جو کہتے ہیں، آپ ان کو بھی لازمی سنیے گا. تو یہ سب بتانے کا مقصد اور جو کرونا ہے مطلب کہ آپ کو وہی بات کہ یہ سمجھ لیں کہ کھانسی، گلا خراب یا نزلہ زکام کی طرح یہ بھی ایک اس طرح کی بیماری ہے. وہ آئے گی اور چلی جائے گی، اور سویئر کنڈیشن بھی ہو جاتی ہے. بعض اوقات اس کی سویئر کنڈیشن بھی ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کی طبیعت بگاڑ کا شکار بھی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے فلو کے اندر بھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ لوگ مر بھی جاتے ہیں فلو سے، ایسا بھی ہوتا ہے. تو جہاں تک میری جو معلومات ہیں تو اور اس کو چیز کو ایک تو آپ اتنا زیادہ مطلب پینک نہ کریں، اپنے ذہنی دباؤ کا شکار نہ ہو. جب نفسیاتی طور پہ انسان اس طرح کی چیز کا شکار ہوتا ہے نا تو وہ سمجھنے لگ جاتا ہے ہاں جی ہاں میں نے جو ہے نا مرنا ہی مرنا ہے. یہ تو یا کسی جس کو کرونا ہو گیا اگر وہ بہت زیادہ ٹینشن لیتا رہے گا، جو جیسا وہ سوچے گا اس کے جسم پہ ویسے ہی اثرات ہونے لگ جائیں گے. اس کا جو دماغ، اس کے نیورونز کو وہی میسیج دیں گے کہ بھائی ہوں تو حال بگڑ گیا، ہوں تو مر جانا، ہوں تو کسی کام دے نہیں، تو ختم. تو وہ پھر اس کی جسم پہ بھی ایسے ہی اثرات شروع ہو جائیں گے. کیونکہ انسان کے دماغ کا یہ مطلب کہ ریسرچز ہیں، یہ ایکسپیریمنٹل ریسرچز ہیں کہ انسان جس طرح سوچتا ہے اس کے اوپر اس کا ویسا افیکٹ بہت حد تک ہوتا ہے. کیونکہ انسان کا دماغ ہی انسان کے ایکشنز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. جب انسان دماغ میں سوچے گا اب میں بیمار ہو گیا ہوں، میں ختم ہو گیا ہوں، تو اس کا جو دماغ ہے اس کے جسم کو نیورونز کے فارم میں جا کے پورے جسم کو وہی میسیج دیں گے کہ بھائی تو ختم، تو خراب، تو مر جائے گا. تو وہ ویسے ہی اس کے ساتھ ہونے لگ جائے گا. لیکن کتنے ہی ہزاروں، دیکھیں کہ ہزاروں میں سے بہت چند ایک جو لوگ ہیں جو اس وجہ سے مرتے ہیں. اور ویسے بھی آپ یہ ایک تعداد ہمیں بلک میں پتہ چلتی ہے کیونکہ یہ اوور آل ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہ بہت زیادہ تعداد ہے. لیکن حالانکہ جس کی موت آنی ہے وہ تو بالکل برحق ہے، وہ تو آنی ہی آنی ہے. بے شک اس کے بجائے کرونا بنے، وہ یا کوئی اور معاملہ بنے یا کوئی اور طبی وجہ بنے یا ویسے ہی وہ کوئی مسئلہ ہی نہ ہو پھر بھی وہ مر جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اور جو دیکھیں کہ جو اموات ہیں یا موت ہے وہ پہلے بھی دیکھیں کہ کتنی ہو رہی تھی. آپ نے اس چیز پہ غور نہیں کرتے تھے کہ آپ کے محلے میں کتنی، آپ کے شہر میں کتنی اموات ہو رہی ہیں. آپ کے محلے میں روز ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی فوت ہو رہا تھا. روزانہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اعلان ہو رہا ہوتا ہے آپ کے محلوں میں. آپ کے ایک محلے کی بات کر رہا ہوں، شہر تو چلے بڑا ہے، ایک محلے کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو موت ہے یہ تو بالکل آتی ہے، لیکن ہمارا کیا اس سائڈ پہ ہم کیونکہ صرف ایک وہ ٹرینڈس کو فالو کرتے ہیں جیسا لوگ کہہ رہے ہیں ویسے فالو کرتے ہیں. تو ہماری اویئرنیس نہیں تھی کہ بھائی موت تو آنی ہے، موت تو ہر کسی کو آنی ہے. ہم موت سے بالکل ایک بے پرواہ ہوئے تھے. لیکن اب جب ایک یہ مسئلے کی وجہ سے جب وہ میڈیا نے یا میڈیا کے ذریعے سے جو اتنی زیادہ وہ اس وجہ سے جو ایک زیادہ ایک پریشر آ گیا، ذہنی دباؤ آ گیا موت کے بارے میں کہ لوگ مر رہے ہیں اس وجہ سے. تو دیکھیں کہ ویسے بھی لوگ کتنے زیادہ تعداد میں مر رہے تھے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے مرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. تو موت تو آنی ہی آنی ہے. تو اس میں یہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک تو پرہیز، میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ پرہیز اور احتیاط تو لازمی کریں جتنا اچھے اور بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. اور اس میں یہ کہ
وہ خصوصی طور پہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کہیں گے بلکہ اس کو فزیکل ڈسٹینسنگ ہوگی. فزیکل ڈسٹینسنگ ضرور رکھیں کہ جہاں پر بالکل ایک بند ایک ہال ہے یا روم ہے اس میں سارے ایک جمع وفیر یا زیادہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ سانس لیں گے تو ان کے سانس کے ذریعے سے بیکٹیریاز یا جراثیم دوسروں تک پہنچیں گے. تو اس طرح کی جگہوں پہ بالکل ایک ہجوم اور بالکل ایک بند جگہ پہ نہ رہیں, کھلی جگہ میں آئیں اور ایسی جگہوں پہ جانے سے پرہیز کریں. خاص طور پہ اس طرح بالکل تنگ بازاروں میں اور کھلی جگہوں پہ رہیں. آپ کھلی فضا میں رہیں گے نا, کھلی فضا میں انشاءاللہ ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ سے گرم پانی وغیرہ کا استعمال کریں, یہ سادہ پانی اور گرم پانی کا استعمال کریں تو یہ انشاءاللہ اس کا بھی بہت فائدہ ہے. گرم پانی آپ کا گلا بھی ٹھیک ہوگا, آپ کے باقی مسائل اور بیماریاں بھی فلو وغیرہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, کرونا بھی انشاءاللہ اسی طرح کے کوئی سمٹمز ہوتے ہیں تو یہ انشاءاللہ یہ بھی کیور ہو جائے گا گرم پانی سے. اور بھی ادویات جو کہیں گے, اچھا اس کے لیے کوئی خاص ویکسین شاید ابھی تک نہیں بنی. اور سب سے ایک بہت امپورٹنٹ بات, سب سے تو نہیں لیکن ویسے ایک بہت امپورٹنٹ بات جو کہ ہے کورونا کے ٹیسٹ کے حوالے سے, وہ اتنا مہنگا جو ٹیسٹ ہو رہا ہے یہ بالکل ایک مینوپلی ہے جہاں تک میری سمجھ ہے. میں اپنے ایک آبزرویشن کے تحت جو بات کروں گا تو وہ یہ کہ یہ ایک مینوپلی ہے, تو اتنا مہنگا یہ ٹیسٹ نہیں ہے بلکہ وہ ایک اس طرح کی ایک ڈیوائس جو ہے وہ بنا لی گئی ہے ڈاکٹرز نے یا جو ریسرچرز ہیں اس حوالے سے انہوں نے بنائی ہے جو اس میں فیلڈ میں ورک کرتے ہیں, جو انسٹرومنٹس جو میڈیکل انسٹرومنٹس بناتے ہیں. تو یہ بہت سادی سی ڈیوائس ہے جو اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فارمولہ یا اس کا جو طریقہ یا میتھڈولوجی جس کے اوپر وہ یوز ہوتی ہے ڈیوائس, ایک بہت سستی ڈیوائس ہے جو کہ کرونا کے ٹیسٹ کے لیے بھی یوز ہو سکتی ہے. یہ دنیا میں بالکل وہ یہ اس کو اپنا بنا لیا گیا ہے, لیکن یہ بس کیا ہے کہ مینوپلی یہ کریٹڈ ہے اور کچھ لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا جو کہ اتنے مہنگے مہنگے ٹیسٹ کر رہے ہیں, اس کے ہزاروں روپے کے یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں. اچھا وہ ڈیوائس جو ہے جو کہ ٹیسٹ کے لیے کام کرتی ہے وہ بالکل وہی میتھڈ ہے جس طرح کے پریگنینسی ٹیسٹ کے لیے وہ کام کرتی ہے. وہ ایک ڈیوائس وہ بالکل اسی میتھڈ کے اوپر وہ ڈیوائس کام کرتی ہے جس کے ذریعے سے کرونا کا ٹیسٹ جو ہے وہ پتہ چل سکتا ہے کہ اس کو پازیٹیو ہے اور بہت جلدی اس کا رزلٹ مل جاتا ہے. اور وہ میں آپ کو اس کا بلکہ ریفرنس بھی دے دوں گا. نیس ڈیلی NAS نیس ڈیلی کے نام سے ایک یوٹیوب چینل ہے, بڑا پاپولر یوٹیوب چینل ہے, سمجھ لیں کہ ورلڈ لیول کا یوٹیوب چینل ہے. تو وہ ایک ینگ لڑکا ہے, انٹرپرینیور ہے, جو کہ اس طرح کے مختلف جو ہے موضوعات کے اوپر بڑی علمی جو ہے وہ اور بڑی انفارمیٹیو ویڈیوز بناتا ہے. تو اس نے اس ڈیوائس کے بارے میں بتایا تھا اور اس نے بلکہ باقاعدہ وہاں پر جا کے جنہوں نے یہ ڈیوائس غالباً بنائی ہے ان کے پاس جا کے وہ انٹرویو وغیرہ کیا اور وہ ڈیوائس کے بارے میں بتایا. وہ نیس ڈیلی کی آپ جائیں گے یوٹیوب چینل پہ تو آپ وہاں پہ نیس ڈیلی کے ساتھ کورونا لکھ دیں تو غالباً وہ ویڈیو آ سکتی ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کو اس ڈیوائس کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ وہ مطلب وہ کتنی سادی سی ڈیوائس ہے جس کے ذریعے سے کورونا کا ٹیسٹ ہو کے پتہ چل سکتا ہے. تو بہرحال اس طرح کی جو دیکھیں کہ جو اتنی ایکسٹریم ہے نا چیزیں, اس میں نہیں جانا چاہیے. اب یہ کیا ہے کہ جو ہمارے سیاستدان یا یہ جو ہم معاملات دیکھ رہے ہیں وہ اتنی زیادہ ٹینشن کا شکار ہیں, اس وجہ سے اتنی زیادہ سختی کر رہے ہیں ان معاملات میں. میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ پرہیز بہت ضروری ہے اور بہت اچھی چیز ہے, لیکن اس کی وجہ سے اتنی ایکسٹریم لیول پہ چلے جانا جس کی وجہ سے دوسرے معاملات افیکٹڈ ہوں وہ شاید غلط ہے. آپ اس چیز کو ذرا غور کریں اور اس کے بارے میں آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہی معاملات کو ٹھیک کرنے والا ہے. آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین جو کہ ہم سائنس کے ذریعے سے ایکوائرڈ نالج کے ذریعے سے بھی سمجھتے ہیں وہ بھی, اور ریویلڈ نالج جو کہ قرآن و صحیح حدیث کا وہ بھی, اس سے جا کے ہم سمجھیں اور صحیح ڈائریکشن میں عمل کریں. کسی ٹرینڈس کو, کسی کلچر کو, کسی پست خیالی کو اور کسی مینوپلی کو ہم فالو نہ کریں. یہ اسی میں ہمارا ہی نقصان ہے اگر ہم فالو کریں گے, اور ہمارا ہی فائدہ ہے اگر ہم ان غلط چیزوں سے, ان فضول چیزوں سے بچیں گے اور صحیح ڈائریکشن میں عمل کریں گے, دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میں نے کچھ غلط کہا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور ہمیں جو ہے غلط نظریات, عقائد اور غلط جو کسی چیز کا حصہ بننے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے, خیر و بھلائی عطا فرمائے, سکون و شفا عطا فرمائے. ایک اور بات میں ایک امپورٹنٹ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح کے بزنسز کافی افیکٹڈ ہیں تو اس میں ایک وہ تھوڑا سا آن لائن ورلڈ کو سمجھیں, جو انٹرنیٹ کو سمجھیں, وہ جن کے بزنسز ہیں وہ کائنڈلی میں اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں بتاؤں گا, تو اس کے بارے میں بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا. تو ابھی کے لیے اتنا ہی, ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.